السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا دورانیہ تقریباً کوئی آدھ گھنٹہ ہے، اور اس کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے چند ایک بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرنی ہیں۔ بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہم اکثر ہی بات کرتے رہتے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے پاس وقت ہے، ایک ایسے معاشرے کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جس کے اندر آپ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ یہ تمنا ضرور رکھیں گے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں بھی ایسے معاشرے میں رہیں اگر ایسا معاشرہ بن پائے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا تصور کریں اور تخیل کی دنیا میں ہی صحیح، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا تھا، تو کس بنیاد پہ اچھا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ میرے ساتھیوں کا آگے بھی 2 درجے ہیں، لیکن فی الحال اسی پہ غور کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیا ایسی بہتری تھی اس کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حالت یہ تھی کہ ایک 2 3 ہفتے گزر جاتے تھے اور آپ کے گھر کے اندر جوں کا آٹا نہیں آتا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ رات کو بارش ہوئی، مسجد کا چھت ٹپکتا رہا، صبح فجر کی نماز نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی، سلام پھیرا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں آپ کے ماتھے پر اور آپ کے ناک پر گارا لگا ہوا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی محراب میں سجدے کی جگہ پر پانی جمع ہو گیا تھا، لیکن آپ کیا فرما رہے تھے؟ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ کے ہی زمانے میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کفن دینے کی باری آئی تو کفن اتنا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آخر میں پاؤں پر گھاس رکھا گیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی قبر، ان کی لحد میں اتارا گیا۔ تو جس زمانے میں لوگوں کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا، تب آپ فرما رہے تھے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ 3 سال تک شاب ابی طالب میں چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں مرتے رہے،
اور صحابہ کرام کو کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن آپ پھر بھی فرما رہے تھے نہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ایک تھوڑا سا پہلو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جس زمانے کے اندر سڑکیں نہیں تھیں، آپ نے اس زمانے کو کہا کہ بہترین زمانہ ہے۔ جس زمانے میں بڑے بڑے میڈیکل سینٹر نہیں تھے، آپ نے اس زمانے کو کہا کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ بڑے بڑے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، لیکن آپ نے کہا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ جس زمانے میں موبائل تو دور کی بات، تار والا موبائل، تار والا ٹیلی فون بھی نہیں تھا، آپ نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ جس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، سکرین نہیں تھی، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، سیٹلائٹ بھی نہیں تھا، اور یہ اتنی روشنیاں اور اتنی چمک دمک جس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ یہ بہترین زمانہ ہے؟ اگر مساجد کی تعداد گنی جائے تو وہ اس قدر زیادہ نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اور میں اگر مبالغہ نہ ہو جائے مجھ سے الفاظ کے اندر، جتنی مساجد آپ کے اس گاؤں کے اندر اب موجود ہیں، واللہ عالم کتنی ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کوئی 5 سے لے کے 10 مساجد چھوٹی بڑی ملا کے ہوں گی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اتنی تو پوری اس مدینے کے اندر اتنی مساجد نہیں تھی جتنی آج ایک بستی کے اندر مساجد ہیں۔ تو پھر کس بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہی وجہ ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے بہترین وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کو میں نے کھڑا کیا ہے، جن لوگوں کی تربیت میں نے کی ہے، میرے ایک ایک آدمی میں، میرے ایک ایک طالب علم میں، وہ طالب علم اگر وہ طالب علم تھا تو وہ دنیا کا بہترین طالب علم تھا، اور جب وہ طالب علمی کی اس دور سے نکل کے معلم بنا، مدرس بنا، تو وہ زمانے کا بہترین مدرس اور معلم بنا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نکلا ہوا انسان اگر وہ ممبر و محراب پہ کھڑا ہوا تو وہ سب سے بہترین خطیب تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ازدواجی زندگی میں جوڑ دیا تو وہ بہترین شوہر ثابت ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائی تو وہ بہترین والد کا کردار بھی اس نے ادا کیا۔ جب اس نے تجارت کی تو تجارت میں وہ بہترین تاجر بن کے سامنے آیا، اور اگر کبھی اس کو حکومت ملی اور وہ کسی علاقے کا چھوٹا سا گورنر بھی بنا تو وہ بہترین گورنر تھا، اور اگر اسے دائی بنا کر، مبلغ بنا کر، سفیر بنا کے کہیں بھیجا گیا، بہترین مبلغ، بہترین سفیر بنا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پہ تربیت پانے والا معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا۔ ایسا ضرور ہوا کہ رات کے اندھیرے کے اندر گھر میں مہمان آیا، اور مہمان نے جب کھانے کی طلب کا اظہار کیا تو گھر والوں نے اپنے جو بچوں کے لیے بچے ہوئے ٹکڑے تھے وہ تو اس کے سامنے رکھے، اور چراغ بھی گل کر دیا، خود اپنے منہ کو ہلاتے رہے کہ شاید ہم بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ساری رات والد اور اس کی بیوی، والدہ، بچوں کی اور وہ بیٹیاں، وہ بیٹے ساری رات بھوکے سوئے رہے۔ کسی دنیا کے زمانے کے کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں تھا، مہمان ان کے گھر میں پیٹ بھر کے سویا لیکن وہ خود سارے بھوکے سوئے۔ یہ ضرور تھا لیکن صبح کی نماز کے اندر وہ پھر بھی شامل ہو کے یہ نہیں کہتے تھے
یا اللہ رات بھر بھوکے سوئے، روٹی، آٹا، گیس اور چینی چاہیے، بلکہ فجر کی نماز میں وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بس صراط مستقیم پہ استقامت چاہیے۔ تو اس زمانے کا ہر فرد قیمتی تھا۔ اب تھوڑا سا تیسری سٹیج پہ جاتے ہیں اور پھر بات کو تھوڑا اور انداز میں بھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، وقت چونکہ میں نے بہت مناسب سا آپ کے لیے رکھا ہے۔ آج کے دور میں مدارس کی تعداد زیادہ ہے، مساجد کی تعداد ان گنت ہے، سکول بے تحاشا ہے، نصاب ون پونے ہیں، تدریس کے طریقے ڈھیر سارے ہیں، اساتذہ ایک ایک قصبے سے آپ کو 20-25 تو آرام سے ملیں گے، طالب علموں کی تعداد آپ کو ایک گاؤں سے سینکڑوں کی تعداد میں ملے گی۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آج کے اس زمانے میں ہمیشہ یہ ایک سٹڈی کیس اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ آج ایک دن میں 24 گھنٹوں میں آپ کو صرف بتاؤں کہ معاشرہ کس حال پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ کوئی محض الفاظ کا اور تلفظ کا اور محض آپ کو پریشان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ صرف ابھی پاکستان کے پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا، صرف آپ کے صوبہ پنجاب کے اندر صرف ایک دن 24 گھنٹوں کے اندر 1000 طلاق کے کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1000 گھر ٹوٹتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو رجسٹرڈ کرواتے ہی نہیں ہیں ان کی تعداد کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر رہا۔ اور اس کے لیے اندازہ کرنا ہو تو اپنی یونین کونسل میں چلے جائیں، آپ کے بھی وہ سلام دعا والے ہوں گے، جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ ان سے پوچھیں گا آج کل آپ کی سب سے بڑی مصروفیت کیا ہے؟ آپ کو یونین کونسل کا ایک سیکٹری آپ کو بتا دے گا آج کل سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ بس میں نے وہ طلاق کے جو فارم ہے نا وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھنے ہوتے ہیں، ان پہ مہریں لگانی ہوتی ہیں اور وہ میں نے بھیجنے ہوتے ہیں، اس سے بڑا کام مجھے کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اپنے لحاظ سے تو یہ زمانہ اس حال پہ صرف 24 گھنٹوں میں پورے پاکستان میں 700 بندہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، 700 بندہ زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے یا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ایک دھماکے میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ 100 50 200 400 ایک دھماکے میں مرتا ہوگا نا، تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو۔ ہر دن نشے کی بڑھتی ہوئی وہ مقدار وہ لوگوں کو اس کی جان لے۔ 700 بندہ پورے پاکستان میں صرف نشے کی یا تو ڈوز زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مر رہا ہے یا کم ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ موازنہ کر لیں کہ وہ معاشرہ اور یہ معاشرہ، اس میں کتنا تضاد ہو گیا ہے، اور ہم سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر سے۔